نے سفارش کرتی ہے, ہم نے ان سے سپورٹ نہیں کرنا ہے, لیکن حکومت حرکت میں تو ہے. قومی سلامتی کی صورتحال اس وقت انتہائی نازک ہے. بلوچستان میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. ہم اتحادی ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی ہمیں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ کراس فائر. میں ہوں مہر بخاری. تمام تر تبصروں اور تجزیوں کے برعکس آج وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف نہ ہی توہین عدالت کا کوئی پروسیڈنگز کا آغاز ہوا, نہ ہی کوئی ایسی تلوار چلی, نہ ہی کوئی سخت سرزنش کی گئی. مگر انٹرسٹنگلی انف آج عدالت میں مزید 2 ہفتے کی اور مہلت دے دی گئی حکومت کو. پہلے بھی 12 جولائی اور 25 جولائی تک کی مہلت دی گئی تھی, اور اب جو سماعت ہے این آر او عمل درآمد کیس کی وہ 8 اگست تک جو ہے وہ آگے کر دی گئی ہے. آج جسٹس آصف سعید کھوسا کا یہ کہنا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہمارے بھی صدر ہیں, اگر انہیں عالمی استثناء حاصل ہے تو اس کیس میں ہم ان کی مدد کریں گے. مگر ان کا کہنا تھا کہ استثناء کے حوالے سے حکومت نے آج تک نہ تو اس کے اوپر کوئی پوزیشن لی ہے, نہ ہی استثناء کلیم کرنے کی بات کی ہے, بلکہ انہوں نے اشارہ بھی دیا اعتزاز احسن کی جانب جو کاؤنسل تھے یوسف رضا گیلانی کے, کہ انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں یہ لکھ کر بھی عدالت کو دیا تھا کہ ہم استثناء کلیم کرنے یہاں نہیں آئے. آج عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک دفعہ قانونی پوزیشن لے لی جائے تو ایڈجسٹمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور ایڈجسٹمنٹ اور فلیکسیبلٹی دکھانا سیاست دانوں کا کام ہے. یقیناً اس پورے مسئلے کا ایک حل موجود ہے, اور اس سے پہلے کہ کنفرنٹیشن کی جانب بات آگے بڑھے یا معاملات مزید گمبھیر ہوں, ان نے ہدایت دی اٹارنی جنرل کو کہ وہ کوئی حل نکالیں اس مسئلے کا. بہت سے حل ایسے موجود ہیں. اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی بینچ کو اور سپریم کورٹ کو کہ وہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور مزید مسائل جو ہیں, مزید جو اس کی حل ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر غور و فکر ضرور کیا جائے گا. کیا یہ سنجیدگی جو اٹارنی جنرل کی جانب سے دکھائی گئی یا جس کے حوالے سے آج وعدہ بھی کیا گیا, اس کو کیا عوام اور ہم سیریسلی اور سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ بھی کہنا تھا جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہ یہ ذاتی معاملہ ہرگز نہیں ہے. یقیناً یہ پوزیشن تو کلیئر ہو گئی, مزید مہلت بھی دی گئی, مگر انٹرسٹنگلی انف سیاسی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میز کانفرنس کی باتیں چھڑ گئی ہیں. اتحادی اور حکومت جو ہیں وہ خط لکھنے کی بات تو کر نہیں رہے, مگر ایک ڈائیورژن ٹیکٹک ہی کہہ لیجئے, ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی, آل پارٹیز کانفرنس کی بات ایک دفعہ پھر کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ منصورہ بھی پہنچ گیا, مسلم لیگ کاف سے بھی مل چکا, اور آج اے این پی سے بھی مل چکا. جو پچھلے دنوں دہشت گرد قرار پا رہے تھے, کٹی پہاڑی کے دہشت گرد بقول الطاف حسین صاحب, آج وہ بھائی کا لقب جو ہے حاصل کر چکے ہیں, اور اب قانون کی حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے اس گولڈ میز کانفرنس کے لیے, اس کا ایجنڈا رکھنے کے لیے. مگر قانون کی حکمرانی کے لیے کوئی بھی اتحادی حکومت یا پیپلز پارٹی پہ یہ پریشر نہیں ڈال رہا کہ جناب خط تو لکھیے کہ آگے بڑھا جائے. آخر کیوں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انور بیگ صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما رشید گوڈیل صاحب, لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور قانونی ماہر بھی بابر ستار صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. چودھری صاحب, بار بار آج یہ پھر سے وضاحت کی گئی کہ آپ کو بس 2 لائنیں لکھنی ہیں, بس یہ لکھنا ہے سوئٹزرلینڈ کو کہ جو ملک قیوم صاحب نے خط لکھا تھا وہ ہم ریٹریکٹ کر لیتے ہیں, کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سول پارٹی بنا دیا جائے. یہ بھی آپ کو اشور کیا گیا کہ یہ صدر ہمارے صدر بھی ہیں, ان کا تحفظ کرنا, ان کی عزت انشور کرنا وہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے. اگر اگین ایز آئی سیڈ کہ اگر عالمی استثناء جو ہے انہوں نے کلیم کیا تو ہم مدد کریں گے. انہوں نے 2 پیج کا خط ان کے حق میں لکھنے کی بھی بات کر دی. جناب آپ کو پھر بھی بھروسہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں بالکل آج اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن ایک اور ایشو میں اسی حوالے سے ایک اپنا نقطہ نظر ضرور دینا چاہتا ہوں. میرے خیال کے مطابق پاکستان کے اندر عملاً جوڈیشل کو ہو چکا ہے. کو کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیں. کو ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک شخص کسی ایک ادارے کے نام پر عملاً باقی تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دے, ان کو ٹھیک کرنے کے ذریعے. مطلب مارشل لاء میں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, باقی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ باقی اداروں کو ٹھیک کرنے کے بہانے
ان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ لیتا. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو انتظامیہ اس ملک میں عملاً مفلوج ہوگی, کوئی کام نہیں کر رہی, نہ انہیں کرنے دیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کو پہلی دفعہ جو خوفناک تصادم آگے ہونے جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی توہین عدالت قانون غلط ہے یا صحیح ہے, میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا, اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اگر ہم اور یہ کوئی لینینسی نہیں, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, کوئی لینینسی نہیں, اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, لینینسی کے اوپر بھی غور کرتے ہیں اور آپ کو ثابت کرتے ہیں. اگر انور بیگ صاحب آپ اجازت دیں, رشید صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے بات سنی چودھری صاحب کی, کہتے ہیں عملاً جوڈیشل کو ہو گیا ہے اور انتظامیہ اس ملک میں مفلوج کر دیا ہے. انتظامیہ, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن اور باقی تمام ادارے. رشید صاحب آپ کی جانب اب اس لیے آ رہی ہوں بیکاز ویری انٹرسٹنگلی انف یہ سب سے بڑی ایک آرگیومنٹ ہے حکومت کی کہ ہمیں تو ایسے الجھا دیا ہے کہ ہم گورننس نہیں کر پا رہے, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور اس کے اندر اتحادیوں کا کیا کردار ہے, انفارچونیٹلی ناٹ ویری پازیٹیو. ابھی بھی ایم کیو ایم کا وفد جو ہے لاہور گیا, منصورہ گیا, جماعت اسلامی سے ملا, اپنے اتحادیوں کاف لیگ سے بھی ملا, اے این پی سے بھی ملا, ملتے رہیے. مگر سوال صرف اتنا ہے جناب کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی مثبت کردار ادا کرنا ہے تو کیوں نہیں آپ پریشر ڈالتے پیپلز پارٹی پہ بحیثیت اتحادی کہ خط لکھیے کہ ہم اس بحران سے آگے چلیں, کہ ان کے پاس وہ ایکسکیوز نہ ہو. اور ان کے پاس سے پھر مراد ہے کہ آف کورس حکومت, یعنی کہ آپ سب کے پاس بھی وہ ایکسکیوز نہ ہو کہ کیوں انتظامیہ فیل ہو گئی ہے, چاہے کراچی ہو یا چاہے پاکستان کے دیگر حصے ہوں. جی مہر صاحبہ, بہت شکریہ اتنے سارے سوالات ایک ساتھ کرنے کا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین کو آپ کی ایڈوائس پہ, آپ کی گائیڈ لائن پہ کام کرنا ہوگا, اور ہمیں آپ جو بتائیں گی ہمیں شاید پارلیمنٹ میں کرنا ہوگا, ایسا کچھ لگتا ہے مجھے آپ کی باتوں سے. یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے. ہر پارٹی اپنا اچھا برا سوچتی ہے, پاکستان کے مفاد کا پہلے سوچتی ہے. اور ابھی قائد طریقہ الطاف حسین بھائی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, خطاب کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے, گول میز کانفرنس کا بولا ہے, ملکی خطرات اور بیرونی خطرات کی بات کی ہے, اور بتایا کہ اپنی کرسیوں سے, اپنی سیاست سے, اپنی ذات سے, اپنے برادری سے, اپنے مسلک سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف پاکستان کا سوچو. لیکن جب ہم ٹاک شو میں آتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو. تو کیا ہم کچھ اینکر کی باتوں پہ پارٹیاں چلیں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے مہر صاحبہ. اور ہر پارٹی ملک کے مفاد کا سوچتی ہے اپنے حساب سے, جس کا جو ویژن ہے. قائد طریقہ الطاف حسین بھائی نے جو ابھی آپ کو ویژن دیا ہے, جو سوچ دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ ملک کو اس وقت خطرات لاپیش ہیں اور مختلف خطرات ہیں, اور اگر اس خطرات سے نمٹنا ہے تو سب پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھیں, ساری سول سوسائٹی بیٹھے, سارے این جی اوز بیٹھیں, سارے مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھیں, مذہبی ٹکڑوں میں نہ بٹیں, سیاسی گروپوں میں نہ بٹیں, برادریوں میں نہ بٹیں, اور ملک کا سوچیں. تو ہم تو اس لائن پہ جا رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے اتحادی اور اب ایم کیو ایم جو آگے بڑھ کر گول میز کانفرنس کو انیشیٹ کریے, از دیٹ دا سولوشن سر؟ دیکھیں مہر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بابر نے انیشلی بات کی تھی, آئی تھنک اٹ ہیڈ اے لاٹ آف ویٹ. سپریم کورٹ نے جتنا پیشنس شو کیا ہے اوور دا لاسٹ 2.5-3 years, particularly on this NRO business, جس کی وجہ سے آج the whole nation is hanging on a hinge. I mean, is کہ بھئی they have not respected the decision of the Supreme Court. آج بھی جو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے, اگین دے ہیو گیون این اپرچونٹی ٹو دا گورنمنٹ کہ بھئی آپ جائیں, سوچیں, سمجھیں, نہیں تو ہمارے دروازے بند ہیں. مطلب بند ان دا سینس دیٹ ہمارا ایک فیصلہ ہے. سو آبویسلی ایک وزیر اعظم کے لیے ایک فیصلہ, دوسرے وزیر اعظم کے لیے دوسرا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. پوائنٹ یہ ہے مہر کہ $60 million ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر تو وہ نہ ہوتے تو پھر آپ چٹھی فوراً لکھ دیتے. دیٹ مینس دا منی از دیر. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے کویشچن. مجھے لگتا ہے اہم سوال شاید ابھی کرنے کا ہے کہ کیا 2 سوال ہیں. $60 million کے لیے کیا آپ پوری حکومت کو یا پوری مشینری کو, اسٹیٹ مشینری کو, کیا آپ کو اسٹینڈ اسٹل پہ لانا چاہیے؟ ایک کویشچن, ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ میاں محمد نواز شریف کیوں کہتے ہیں کہ یہ اتحادی کرمنل پارٹنرز ہیں, یہ نہیں صحیح سمت میں پیپلز پارٹی کو لے کے جا رہے. I just want to understand. The point is کہ 4 میرا ہے میجر کولیشن پارٹنرز ہیں گورنمنٹ میں, اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ
the majority's line, क्योंकि People's Party majority के अंदर है, और everybody has their own interest. हाँ जी. You see, MQM is in Sindh, ANP is in Frontier, and there are certain people in Balochistan as well. Everybody are enjoying their perks. So obviously, अगर वो main partner के साथ खिलाफ जाएंगे, so ज़ाहिर है they'll go into the opposition, and nobody today is ready to sit in the opposition and take the bashing. Everybody wants to enjoy the perks and the luxury on taxpayers' money. तो मैं ये समझता हूँ कि country को इस वक्त इतनी मुसीबतें हैं particularly on the economic front कि वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही. वो सही कर रहे हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला के मसाइल को ही हल करना चाह रहे हैं. गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इससे कोई हल नहीं होगा. गोलमेज कॉन्फ्रेंस महर एक हुई थी ना आपकी 29 मई 2000 सितंबर 2011 को. क्या हुआ उसका? उसमें मैं आपको एक लास्ट लाइन पढ़ के सुनाऊं, which is very funny. कहते हैं, a parliamentary committee be formed to oversee the implementation of earlier resolutions as well as this resolution, and progress on the same be made public on monthly basis. पार्लियामेंट्री कमेटी ये वजूद में आई? कहाँ है मुझे बताएं ना. और मंथली रिपोर्ट कहाँ है? आपको एक और गोलमेज कॉन्फ्रेंस चाहिए, मंथली रिव्यू का. ये इट इज ऑल गिमिक्स, ये सब गिमिक्स हैं. तो यानी कि एक फ्रंट के ऊपर एक फ्रंट के ऊपर आप अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तौहीन अदालत का ये बिल ला के नया, ठीक है, अदालत की आंखों में कह देते हैं अवाम की क्या, अभी तो आपकी उधर चल रही है बात, या और दूसरी तरफ आप एक और गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि भाई हम बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े एफिशिएंट हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, जबकि माजी में तो ये एक्सरसाइजेस फ्यूटाइल साबित हुई हैं. महर देखें. जी रशीद साहब दे दीजिए, यकीनन दीजिए. महर साहबा, यहाँ पे जो आप अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, आप एंकर हैं, सवाल पूछें. जजमेंट मैंने आपको पिछले दफा भी कहा था, जजमेंट ना दिया कि आवाम की आंखों में धूल झोंकती हैं. मुल्क को जो क्या जजमेंट दिया मैंने रशीद साहब? जजमेंट बताऊं क्या होगी? अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अल्ताफ भाई ने कटी पहाड़ी के दहशतगर्दों से निमटने का कहा था, वो जजमेंट है, वो नहीं मैं आपको याद दिला. अगर मेरी बात सुन लें, इतने ही मुखलिस हैं तो पूरी रिपोर्टिंग भी करें और अच्छी रिपोर्टिंग भी करें, कुछ अच्छा भी लगेगा. मैं उस मौजू पे जाना नहीं चाहता. मैं आपकी बात पे, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, फराहम कर दें, हम कराची पहुंच जाते हैं जनाब. खतरात की बात कर रहे हैं, अगर खतरात की बात कर रहे हैं, मुल्क को दरपेश खतरात की बात कर रहे हैं. जब अल्ताफ भाई ने जब जिहाद अफगानिस्तान हुआ था, जब अफगानी पाकिस्तान आ रहे थे, तो अल्ताफ भाई ने कहा था वो कैंपों तक मैसूरों को नहीं मानी. मुल्क में आज हालात खराब हुए, नहीं मानी. इसके बाद अल्ताफ भाई ने कहा कि दहशतगर्द जितने भी हैं वो बड़े शहरों में दाखिल हो रहे हैं, स्पेशली कराची में. आप लोगों ने नहीं मानी. इसके बाद 3 साल के बाद मानना शुरू कि नहीं, हाँ दहशतगर्द कराची में जमा हो रहे हैं, ये खून खराबा है, वो हो रहा है. इस सारी अच्छा अल्ताफ भाई आज बता रहे हैं कि मुल्क को दाखिली और खारजी खतरात हैं और ये मसाइल हैं, तो ये वजूहात हैं. आए बैठे सर जोड़ें, अपनी ज़ात से, अपनी बरादरी और मसलकों से, ज़बानों से बाहर निकलें और बात करें मुल्क की सलामती की. मुल्क की सलामती में अल्ताफ भाई ने गोडियल साहब, फिर आप नाराज हो जाते हैं मेरे भाई, आप नाराज हो जाते हैं. आप कितनी दफा सर जोड़ने की बातें करेंगे, कितनी दफा अमन कमेटियां फॉर्म करेंगे? ये वही इत्तेहादी है जो 4 साल से आपके साथ बैठे हैं जनाब. आपका सवाल करना हक है, जवाब देना मेरा भी हक है. अगर सर जोड़ के बैठते हैं, मुल्क की सलामती की बात करते हैं, तो क्या आपको बुरा लगता है? जी बिल्कुल बुरा नहीं लगता. अगर आप इजाजत दीजिए, फरीद पराचा साहब लाइन पे जमात इस्लामी के, इजाजत दीजिए ना. एक गोडियल साहब आप 1 सेकंड. तो अच्छी बात है ना कि सर जोड़ के बैठे, कोई लामत तय करने के मुल्क को दरपेश परेशानियों में दूर हो जाए. सर जोड़ के बैठ के कुछ निकले, कोई नतीजा भी तो निकले मेरे भाई ना. फिर जोड़े, सर जोड़ के बैठे, बार बार जोड़ के बैठे, आपको फिर वोट देंगे कि फिर सर जोड़ के बैठे, कुछ निकले तो करने प्रोग्रामों में. इजाजत दे दीजिए. फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा. पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम. आपको लगता है गोलमेज कॉन्फ्रेंस कोई एक और ही ताखीरी हरबा इस्तेमाल हो रहा है या किसी डाइवर्जन टैक्टिक है? वो आपको क्या लगता है, ये क्या इससे मकसद अचीव करने की कोशिश हो रही है? जी ये बात बिल्कुल सही है कि जो सारे हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं, या जिनसे पूछा जाना चाहिए, या जिन्हें बयान करना चाहिए, या जिनकी तरफ से वजाहत आनी चाहिए, या जो कटहरे में खड़े होने चाहिए, उन्हीं की तरफ से ये बात कही जाती है कि जी मामलात ख़राब किए जा रहे हैं. यही मामला जो है, या यही डिक्शन और लबो लहजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का है, और यही जो है हमारे दीगर जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं उनका है. सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन ख़राब कर रहा है हालात.
اگر آپ حکومت کے اندر ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پاس رہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کون خراب کر رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ کو واپس آنا ہوگا۔ یہی بات ہم نے کل جب MQM کا بھی وفد آیا ہے تو ان سے بھی یہی بات عرض کی تھی کہ آپ جو خیر سگالی کے ایک جذبے کے تحت نکلے ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ تو خود اقتدار کے اندر ہیں، ان کے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جماعتیں ہیں، تو اب کس چیز کے اوپر کسی اتفاق رائے کی مزید ضرورت ہے؟ بابر صاحب آپ سے ڈائریکٹ ایک سوال پوچھوں گی کہ جب کراچی میں سپریم کورٹ گئی تو کراچی کو وزیرستان سے تعبیر کیا گیا، کل یہ کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آئینی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے بلوچستان میں، تو جب یہ ملک کے اندر یہ صورتحال ہو اور ایک اور قانونی ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو ایک سائڈ پہ خط لکھنے کا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک بیدار شہری کی حیثیت سے، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس گول میں اس کانفرنس کوئی مثبت کردار ادا کر سکے گی؟ جی میرے خیال میں بالکل کرنی چاہیے۔ دیکھیں اور آگے چلنے کا کیا طریقہ ہے پھر اگر یہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونا چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے جو چلنے کا راستہ ہے جو لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے وہ اگلے سال کے الیکشن ہے۔ اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو پھر بھی ہمیں ایک ایسا الیکشن چاہیے جو صاف شفاف ہو اور جس کے نتائج ہر ایک ایکسیپٹ کر لے، اور وہ نظر آئے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہ وہ کتنا نیوٹرل ہے، کتنے انٹیگریٹی والے لوگ ہیں۔ مگر انٹرسٹنگلی انف چودھری صاحب آپ نے ایک تو یہ بھی دیکھا 29 سپٹمبر 2011 کو بھی APC ہوئی تھی، انور بیگ صاحب نے پوائنٹ کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ پارلیمانی کمیٹی نکلی، نہ کچھ بنا، ایک دفعہ پھر آپ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اینڈ ایوری بڈی ہیز دیئر ریزرویشنز۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس دفعہ ایکسرسائز آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بیکاز ابھی MQM نے اناؤنس کیا ہے ANP سے مل کے کہ تمام تر لوگ جو ہیں اس گول میں اس کانفرنس پہ ہونے چاہیے، یعنی کہ دانشور بھی، فوج بھی اور سیاستدان بھی، تمام تر لوگ۔ Do you think is that what you are also recommending؟ دیکھیں ابھی بھی ایک جو کرائسس ابھی جنم لیا تھا چیف الیکشن کمیشن کے ایشو پہ، تو پلان تو یہ تھا نا کہ یہ کنسنسس نہیں ہوگا، اور جب کنسنسس نہیں ہوگا تو دین پھر ادھر سے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور پھر کسی اور طرف ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ گورنمنٹ نے اپوزیشن کا دیا ہوا نام مان لیا، تو اس پورے کرائسس سے نکل آئے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب 18ویں ترمیم تھی تو اس میں بھی ساری جماعتیں بیٹھی تھیں، تو یہ ایشوز ایسے نہیں ہیں جن سے بیٹھ کر آپ کوئی چیزوں کو کوئی سولوشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن میں ایک اور طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں ایک منٹ مجھے دیجیے۔ دیکھیے میرے خیال کے مطابق تو 58(2)B بھی دوبارہ جو پارلیمنٹ نے ختم کی تھی وہ سپریم کورٹ نے انووک کر کے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مثلا اگر ایک ممبر کو آپ ڈس ممبر کر دیتے ہیں اس چارج پہ کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، تو کل کو ہو سکتا ہے پوری اسمبلی کا بھی کہہ دیں۔ تو چودھری صاحب آپ نے ایک اور راستہ بھی کھول دیا ہے۔ میں جس طرف جا رہا ہوں ہو گئی ہے 58(2) بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو جناب APC کو چھوڑیے، آپ سنیے نا، ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیے، اتحادیوں سے بات کریں، آپ خط لکھیے کہ ختم ہو آپ کے خلاف یہ اگریشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گزارش سن لے، پیپلز پارٹی کو نہ تو پہلے کیسز سے کبھی گھبراہٹ ہوئی نہ آئندہ ہوگی، جو جس کا رائٹ ہے۔ اب آئین کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ میں تو خیر بابر استاد صاحب کی طرح کو پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں، لیکن لا میں نے پڑھا۔ آپ خود کہتے ہیں مجھے خط لکھیں کہ انتظامیہ ایکٹیو ہو، نہیں ہو سکتی نا۔ انتظامیہ کا ایشو اور ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی اور ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑائی اور ہے، ساری لڑائیاں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ کوئی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ خط لکھنے کی نہیں ہے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، یہ آپ کے اتحادی MQM کو نہیں نظر آتی ہے، ANP کو نہیں آتی، CAF کو نہیں آتی۔ میری گزارش سنیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی ہیں نا ساری، یہ ہمیشہ سے رہی ہیں عدالتوں کی، کوئی آج نئی تو نہیں ہے۔ نہ وہ نئے ہیں، نہ ہم نئے ہیں، نہ یہ کیسز نئے ہیں۔ یہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے یہ گاڑی کے، جس میں میرے بھائی اس وقت بڑی تیاری کر کے جاتے ہوتے تھے، تو انہوں نے پورا، مجھے یاد ہے ایک پروگرام پورا پلندہ رکھا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ دکھا دیں جس کو 1.5 سال ایک گاڑی کے کسٹم کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا ہو۔ جسٹس صاحب کی یہ بھی بات بھی درست تھی کہ لچک بھی اور ایڈجسٹمنٹ بھی تو سیاستدان نے نہیں دکھانی ہے نا۔ جسٹس کھوسا صاحب کو تو بالکل چلیے وہ الگ بات ہے، کسی بینچ میں نہیں بیٹھنا، خود ہی چھوڑنا چاہیے۔ جو ان کا ریلیشن ہے اور جو اس ریلیشن کی وجہ سے جو ہیٹرڈ ہے
وہ انہیں ان کے ایک ایک فکر سے ہمیں نظر آتی ہے. نہیں, آج انہوں نے کہا یہ ہمارے صدر بھی ہیں, یہ ذاتی کیس نہیں ہے, یہ ذرا ہم ان کا دفاع کریں گے. پہلی دفعہ کہا گیا یہ جو ہے نا یہ لا جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن ہونے دیں, پھر میں آپ کو لینگویج دکھاؤں گا. ایک بات بتا دیجئے, لچک اور یہ انویسٹمنٹ تو سٹرائک ڈاؤن سیاستدان کریں نے گے, دکھانی ہے نا. یہ سٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. اگلی بات میں بتاؤں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بابا ستار صاحب نے فرمایا کہ یہ پرانے لا, کون سا پرانا لا؟ اس میں تو 16 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کے اپنے ایک منٹ, چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہوا ہے اپنے چیف جسٹس صاحب کے کیس میں. وہ پولیس والوں کو سسپینڈ کر کے, اور وہ ترقیاں پا کر ریٹائر بھی ہو گئے. دوسرا, وہ کہا کہ وہ جج ہی نہیں ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ججز پہ لگایا گیا تھا, اب ان کو سب کو پینشنز دی ہوئی ہیں. سو اس پہ 5 سیکنڈ کی سزا دے کر آپ نے 58(2)B جو ہے وہ انووک کر دی. چودھری صاحب, ان سارے مسائل کا حل گول میز کانفرنس سے نکلے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ خط لکھنے کا حل. جو آپ نے کہا ہے نا, یہ خط لکھنے کا حل نہیں ہے, وہ تو باقی جو ایشوز ہیں ان پہ سب کی رائے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انور بیگ صاحب, 2010 کے اینڈ میں میاں نواز شریف نے کہا تھا تمام تر سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے. انہوں نے تو اس حد تک کہا تھا ججز, جنرلوں, جرنلسٹ, دانشوروں, سیاسی جماعتوں کو, نمائندگان کو, ہر ایک کو بٹھایا جائے. یہ بھی میاں صاحب نے ابھی کہا ہے, ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سب کو آن بورڈ کریں. وہ تب کیوں مسترد کر دی تھی آپ نے سفارش؟ میرا سین یہ ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, ایک تو جو بابر نے کہا کہ بھئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بات ہو, چلو دیٹس اے بٹ ٹو ارلی, بٹ واٹ آئی فیل کہ جو سب سے ضروری اس ملک میں اس وقت راؤنڈ ٹیبل اگر ہونی چاہیے وہ ٹارگٹ کلنگز پہ ہے. میرے دوست MQM کے بھائی, یہ خود ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی میں رپورٹ آئی ہے کہ کراچی میں پچھلے 27-28 مہینے میں 2700 بندے کی ہلاکت ہوئی ہے. وہ آپ کا اکنامک ہب ہے, وہاں پہ جو آپ کے جو چیمبر آف کامرس اور یہ انڈسٹری والے ہیں, وہاں 5 انڈسٹری زونز ہیں, سبوں نے اخباروں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, خدا کے واسطے ہمیں لا اینڈ آرڈر کو امپروو کریں. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنی ہے, اکنامکس کے اوپر کریں آپ, دیٹ از دا بیک بون. MQM یہی چاہ رہی ہے, یا آپ کی تجویز جو ہے وہ یہی تو چاہ رہے ہیں. انہوں نے آج ابھی کھڑے ہو کے ANP کے ساتھ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی درستگی کے لیے, اس کو بحال کرنے کے لیے, یہ بس 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں, کراچی میں میٹنگ رکھیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ کی یہ کلنگز نہیں رکیں گی آپ کے پاس یہاں کوئی نہیں آئے گا. آپ کا لوکل انڈسٹری اور بزنس مین پاکستان سے باہر جا رہا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے گول میز کانفرنس ہونی چاہیے نا, 3 اتحادی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. وہ کئی دفعہ بیٹھے ہیں, ایک سیکنڈ وہ کئی دفعہ بیٹھے ہیں پچھلے 27 مہینوں میں, وہ 2-4 دن رک جاتی ہے کلنگز, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے. So the problem lies in Karachi. ایک منٹ مجھے دیجیے گا رشید صاحب. جی, مہر, سب سے زیادہ اغوا برائے تاوان جو ہیں وہ تو لاہور میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں. تو پھر ایک جو گول میز کانفرنس ہے وہ اغوا برائے تاوان پہ لاہور میں رکھ دیتے ہیں. سب سے زیادہ مویشی چوری پاکستان میں جو رپورٹ آئی ہے وہ فیصل آباد میں ہے, جو لا منسٹر ہیں ان کے. تو پھر ایک گول میز کانفرنس جو ہے اگر ایک ایشو پہ رکھنی ہے تو پھر مویشی چوری پہ فیصل آباد میں رکھ لیتے ہیں. سو یہ نہیں ہے, جب لوگ بیٹھیں گے, جو لوگ بیٹھیں گے وہ ان کو حق ہے کہ وہ جس مرضی ایشو پہ بات کریں. جی رشید صاحب, آپ کی گول میز کانفرنس جو MQM جو جس کی تجویز بھی دے رہی ہے, سب کو اکٹھا کر رہی ہے, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کراچی ہے سر؟ مہر صاحبہ, میں انور بیگ کی باتیں سن کے تو کیا بولوں, کیا جواب دوں. 4 سال یہ بھی تو حکومت میں تھے, آج 6-7 مہینے سے نواز شریف کی پارٹی میں گئے. تو اگر وہ حکومت کو, میں حکومت میں نہیں تھا بھائی جان, خود بھی 4 کس میں نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے نہیں تھے سینیٹ کا بھائی جان, میں حکومت میں نہیں تھا کبھی بھی. پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, پارٹی کے سینیٹر تھے, بٹ آئی واز ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. پارٹی کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ. I was not part of the government like you. You are the part of the People's Party also. Your People's Party is the ruling party in the country. I even raised my voice even during those 3.5 years while I was sidelined. یہ چودھری منظور صاحب is a witness. آپ کی جواب دیتا ہوں. میں بات کرتا ہوں کہ ملک کو جو خطرات درپیش ہے, اگر مہر صاحبہ اس کو صرف کراچی فوکس کرنا ہے تو دا نیشن اخبار کی رپورٹ تھی کہ 130% جو کرائم ہے پنجاب میں بڑھا. چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. KPK میں دھماکے ہوتے ہیں, اس کی بات کر لیتے ہیں. تو سوچ کو لمیٹڈ مت کرو, سوچ کو بہت لمیٹڈ مت کرو,
کہ جو عوامل ہیں جو کراچی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو پختونخوا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو پنجاب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو میرے ملک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ملک کے عوام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اگر اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور خرابی کی اصل جڑ تک پہنچا جاتا ہے اور سب کے ذہن مل کے مشاورت کر کے پورے ملک کے جو اذہان ملیں گے, دماغ ملیں گے, بیٹھ کے مشاورت ہوگی, پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ ہوں گے, تو ایک وسیع تر مفاد, ملک کا مفاد, ملک کے عوام کا مفاد, اس کے لیے اگر بات ہوتی ہے تو مہر صاحبہ اس کو پھر اس طرح نہ لیں کہ کراچی کے ایک ایجنڈا ہوگا تو فیصل آباد کی مویشیوں کا ایجنڈا ہوگا. اسپیسیفکلی مجھے بتا دیجئے کیا ایجنڈا ہے, 1 2 3 4 اسپیسیفکلی کیا ایجنڈا ہے جو آپ آرڈر پاکستان کو داخلی خارجی خطرات کا, جس کے عقائد تحریک بانی عقائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بتایا ہے, اس سلسلے میں ہماری پارٹی کے لوگ مختلف پارٹیوں سے مل رہے ہیں, جس سے ہمارے سیاسی حریفوں سے بھی مل رہے ہیں. تو کس لیے مل رہے ہیں؟ ملک کی قیمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جناب یہ بات پھر تسلیم ہے, پاکستان کے نام پہ کوئی کمپرومائز تسلیم ہے. اگر پاکستان کو خطرات ہو رہے ہیں تو اگر میری پارٹی کے لوگ قائد الطاف حسین بھائی کی ہدایت پہ کانفرنس کی بات کرتے ہیں کہ جہاں خرابی, محترم رشید صاحب پھر یہ بات تسلیم کر لیجئے کہ 4 سال میں اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں صحیح رہا, یہ بات تسلیم کر لیجئے, ناکامی رہی ہے حکومت کی, اس کو تسلیم کیجئے. تو آگے بڑھ کے میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں. مجھے لگتا ہے ایم کیو ایم کی کوئی اچھی بات شاید آپ کو اچھی نہ لگتی ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ الگ ہو, لیکن جو میں تو پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں. میں تو بس یہ کہتی ہوں آپ پاکستان کے مسئلے حل کرنے آگے بڑھ رہے ہیں, پہلے گھر کے قریب کراچی تو دیکھ لیجیے جناب, جدھر خود بیٹھے ہیں اس کو تو صحیح کیجئے. میں تو ملک کے عوام کی بات کرتا ہوں. تمام سیاسی پارٹیز اگر ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں اور ایک نقطے پہ بیٹھتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد ہمیں اپنی ذات سے, پارٹیوں سے, مسلک سے, برادریوں سے, زبانوں سے زیادہ عزیز ہے, تو اس میں کون سی برائی کی ہے, اس میں کون سا اعتراض ہونا چاہیے؟ اچھا اب میری بات سن لیجئے, کل تک اے این پی آپ کی نظر میں دہشت گرد تھی, کل تک دہشت گردی جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو رہی تھی خیبر پختونخوا سے. میری بات سمجھتے, ایک اگر میں نے لڑوانا ہوتا نا اے این پی کو ادھر بٹھا لیتی, میں نے لڑوانا نہیں ہے, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. رشید صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے بس. محبت والے رویے کے ساتھ پاکستان کی رشید صاحب آپ یہ پینل دیکھیے, یہ محبت ہی محبت ہے, ادھر کوئی نہیں آپ سے جھگڑ رہا. ہم ملتے ہیں تو بی بی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں ہے, میری خواہش صرف یہ ہے کہ ذرا پہلے مل لیتے, پہلے دہشت گرد ایک دوسرے کو نہ کہتے, اتنی لاشیں گری ہیں. مجھے مسئلہ نہیں ہے میرے سوال. اچھا ایک سوال کو میں چینج کر لیتی ہوں, رشید صاحب سوال کو چینج کر لیتی ہوں, سوال دوسرا ہے, سوال چینج کر لیتی ہوں, مجھے اعتراض کوئی نہیں, سوال میں تبدیل کر لیتی ہوں, شاید سوال آپ کو پسند نہیں آیا. ابھی فاروق ستار صاحب, تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں نا جناب, سمجھا رہی ہوں. اچھی بات بری لگتی ہے, ہر بات پہ آپ مطلب خدا کے واسطے جناب میں سے نکلیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بات کی جاتی ہے, یہ پلیز یہ ڈرانے اور یہ دھمکانے کی اور یہ اس طرح کی باتیں نہ کیجیے. میری بات سنیے, تو مہر صاحبہ کسی کو بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ سلامتی کی بات کرتے ہیں, چھوڑ دیجئے. دیکھیے یہ ایک بات, اے این پی کو دہشت گرد کہنا کہاں کی قومی خدمت ہے. دوسری بات میری سن لیجئے, آج فاروق ستار صاحب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی چاہیے. بات تو سن لیجئے, آپ کیا چاہتی ہیں کہ بات تو سن لیجئے ایک سیکنڈ. آپ کیا اس ایجنڈے کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ جی میں پاکستان کے حق کے ایجنڈے میں ہوں, ٹھیک ہے. اب بات سن لیجئے میری ایک سیکنڈ, بات تو سن لیجئے نا, یا تو میں غلط بات آپ کو یاد دلا رہی ہوں یا تو ایسی بات کر رہی ہوں کہ خامخواہ کیا بات کر رہی ہوں جناب, آن ریکارڈ ہے. یہ تو میری بات سنیں, یہ میرا اور آپ کا مکالمہ نہیں ہے, میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, مجھے جواب دیجئے بس. مہر صاحبہ سن لیں میری بات بھی اب نا, رشید صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے نا. ملتے ہیں نا عوام کے نمائندے, عوام کے ساتھ ملتے ہیں. اگر کوئی چیز خراب تھی ہم نے بولی, بیان دنگ بولی, اگر کوئی خراب شخصیت ہوگی, خراب بندہ ہوگا, ہم نے بولا. لیکن اس وقت قومی تقاضا یہ کہتا ہے مہر صاحبہ, قومی خود مختاری یہ کہتی ہے, قومی سلامتی یہ کہتی ہے کہ ہم سارے اختلافات بلا کے صرف ایک ایجنڈا ہو, میرا ملک, میرا ملک اور میرا ملک. بڑی اچھی بات ہے. ایک بات بتا دیں, قومی سلامتی کو کیا خطرہ ہے, اور دوسری بات بتا دیں کہ اتنا لیٹ یاد آیا, اتنی لاشیں گرنے کے بعد کراچی کو وزیرستان سے تعبیر کیا گیا, تب بھی یاد نہ آیا. مسئلہ ہے, کچھ پریشانی ہے ایم کیو ایم سے نا. اگر کہ ایم کیو ایم کو اچھی بات کرتے ہیں کسی وقت, یہی بات اگر کوئی اور پارٹی کرتی ہے, آپ تذکرہ کرتی ہے کہ یہ باتیں دونوں نے کی. مسئلہ چھوٹا سا ہے, مسئلہ چھوٹا سا ہے رشید صاحب. رشید صاحب
تو मेयर साहब ना करें ना ऐसा। रशीद साहब, मसला छोटा सा है, मसला छोटा सा है, अपने एजेंडा को लेके ना मसला सिर्फ ये है कि एमक्यूएम से कोई सवाल पूछ ले तो वो मसला बन जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है रशीद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। मेयर साहब आपको चले अल्हम्दुलिल्लाह, दे रहा है, दुरुस्त है, आपका भी बड़ा शुक्रिया, आप लोगों को याद आ गया। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपसे सवाल करने बैठी हूँ इधर। मुझे एक बात बता दीजिए, अपनी पार्टियों को जात से बारातर होकर मुल्क की मफाद के लिए जो खतरा, आप मुझे ये नहीं बता रहे कौमी सलामती को खतरा क्या है। आपको क्या एतराज है, इसका जवाब दे दे मुझे मेयर साहब। चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे आप ये नहीं बता रहे कौमी सलामती को खतरा क्या है। बात होती तो आप मुझे जवाब दे दें इसका मेयर साहब। कौमी सलामती को खतरा क्या है मेरे भाई, खतरा क्या है? अरे आपने अल्ताफ का पूरा बयान पढ़ा नहीं है, आप तो एक लाइन लेके बैठ गए गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस की, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या होगा, सवाल गंदम जवाब करना। अच्छा बात सुन ले रशीद साहब, आखिरी सवाल है, आई डोंट वांट रशीद साहब, मैं और नहीं उलझना चाहती, आखिरी सवाल है। फारूक सत्तार ने आज ही शाम को कहा कि कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को हदायत दी कि खत लिखा जाए। हुकूमत पीपल्स पार्टी का नाम नहीं है, हुकूमत आपका भी नाम है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आपने एक दफा भी हदायत दी है सदर जरदारी को, या ऑन मीडिया आके ये बात कही है कि हम ये खत चाहते हैं कि लिखा जाए? को अपनी लिमिट में काम करनी चाहिए, हर इदारे को अपनी लिमिट में काम करनी, इदारों का तसारुफ नहीं होना चाहिए, इदारों का एहतराम होना चाहिए, और मुल्क की सलामती पे सारे इख्तलाफात भुला के हमारे मुल्क की खैर ख्वाही और इसकी सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। बैठ के अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, इश्यू रिजॉल्व होते हैं, तो आवाम का ही भला होगा ना मेयर साहबा। एक सवाल हल्का सा पूछूंगी आपसे, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर बाबर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। इतना सा सवाल है, बस हाँ या ना में जवाब दे दें, बिकॉज अभी आप एक्टिव हैं और इट्स गुड के सियासी तौर पे मुतहर्रिक हैं आप और मुल्की मसाइल हल करना चाह रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, कीमतों के ऊपर हुकूमत को छोड़ने वाली जमात क्या खत ना लिखे जाने के ऊपर हुकूमत को छोड़ेगी? देखिए, ये तो खत लिखने या ना लिखने का डायरेक्ट मुझसे नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ है ना। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हुकूमत प्राइम मिनिस्टर कोई कहते हैं, वो काबीना कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो हैं। हमारी राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह सही है, यू गिवन योर आंसर, जिन्होंने जो समझना था वो समझ चुके होंगे। हुकूमत छोड़ने और ज्वाइन करने का मिड टर्म इलेक्शन का, सितंबर के इलेक्शन का, मार्च के इलेक्शन का इशू नहीं है। आप इस वक्त कोई ऐसी बात ना करें, इस वक्त वो बात ही नहीं है कि हुकूमत छोड़ना, शामिल होना, इलेक्शन जाना, प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, ये बात ही नहीं है। इस वक्त तो बात हो रही है मेरा मुल्क, मेरा मुल्क, मेरा मुल्क, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुल्क को जो खतरा आते हैं, बैठ के अगर टेबल पर डिस्कस किए जाते हैं। जी अनवर बेग साहब, जल्दी बताइए, बाकी क्या कहते हैं? ये कहना चाहूँगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बजाय एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है। जितनी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं नेशनल असेंबली में, सब उसके मेंबर हैं, और मैं ये समझता हूँ उससे बेहतर फोरम कोई नहीं हो सकता। अगर कोई मेरे दोस्त को कोई ऐसी कोई चीज़ें लग रही हैं खशदार कि भाई आगे चल के कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक ये एक पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई है नेशनल सिक्योरिटी पे, उस पर जाके डिस्कस करें, और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो दे कैन प्रोबेबली डिसाइड के भी वी कैन गो फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ नहीं होना, ये आपके सामने रेजोल्यूशंस पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं हुआ। आई थिंक द बेस्ट फोरम इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी है, वहां जाके डिस्कस करें। जी बाबर साहब, एक बात बता दीजिए, आज अदालत ने कहा कि बहुत से और तरीके हैं जो एक मसले को हल करने के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मेनी ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शंस, एक दो गिनवा दें, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? देखिए जी, ऑप्शन तो सिंपल है ना कि खत लिखते हैं, उसकी लैंग्वेज के ऊपर आपने डिसएग्री करना है, एग्री करना है। इन्होंने भी एक पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। देखिए, मेहर ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि हिस्टोरिकली जुडिशरी जो थी वो एग्जीक्यूटिव की एक्सटेंशन थी, या जो भी आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट की एक्सटेंशन थी। अब पहली दफ़ा पिछले 2-3 सालों में जुडिशरी एक एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन उसे परसीव करता है, इंडिपेंडेंट पिलर जो किसी के ताबे नहीं है, उस तरह नजर आ रही है सामने। इस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा, हमारे सियासतदानों के लिए भी मुश्किल होगा, पार्लियामेंट के लिए भी, एग्जीक्यूटिव के लिए भी, फौज के लिए भी, क्योंकि हर एक इस रोल का आदी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे रोल दिया है। इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत एहतराम करता हूं, चौधरी साहब मजदूरों के लीडर हैं, अगर तो वो क्रिटिसाइज करें जुडिशरी को कि जनाब मजदूरों को इंसाफ नहीं मिलता छोटे गांवों में, मोहल्लों में, शहरों के अंदर, तो मुझे बात समझ आया कि ये क्रिटिसिज्म जेन्युइन है कि जी जुडिशरी का जो काम है इंसाफ देना वो नहीं दे रही। जब आप ये बात करते हैं कि जनाब वो ब्यूरोक्रेट्स को रोकते हैं काम करने से, यही चार्ज था 3 नवंबर को जिसके ऊपर मुशर्रफ ने
نکال دیا تھا اس جوڈیشری کو, اور اس کے بعد تحریک میں یہ شامل تھے. یہی چارج تھا کہ جی مفلوج کر کے رکھ دیا, کام نہیں کرنے دے رہے, ہم سٹیل مل کو بیچنا چاہتے ہیں بیچنے نہیں دیتے, روز بیوروکریٹس کو بلا لیتے ہیں, یہی چارج تھا. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا جس میں عدالت سیپریشن آف پاور میں اس وقت ہوتی ہے کہ آپ سلف کریں کسی اور کی, آپ اتھارٹی لے لیں. یہاں پہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے, اس اختیار کو یہ مان نہیں رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں خط لکھیے, یہ نہیں مان رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے, غلط بھی ہو تو پھر بھی آئین کہتا ہے کہ آپ مانیں, یہ نہیں مان رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا کہ ایک اختیار ہے جوڈیشری کا, جسے ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ تو بات آگے نہیں چلے گی. آخری سوال آپ سے چودھری صاحب, یعنی کہ جن نئی حقیقتوں کی جانب بابر ستار صاحب نے اشارہ دیا ہے, اگر گولڈ میز کانفرنس کرنی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو شاید انہی حقیقتوں پہ کرنی ہے کہ اب نئے پاکستان میں نئی دنیا کے اندر کس کا کیا رائٹ ہے, کس کی کیا جوریسڈکشن ہے, کس کا کیا رول ہے. دیکھیے میں ایک بات جو بابر ستار صاحب نے ابھی کہی ہے کہ ہم نے بالکل آپ کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے جو ہم نے رول پلے کیا ہے جوڈیشری کی بحالی کے لیے یا جو کچھ, لیکن عدلیہ صرف آزاد نہیں ہوتی. عدلیہ کی آزادی کی لڑائی تو ہم نے لڑی ہے. عدلیہ جو ہوتی ہے وہ اس نے انصاف بھی سب کے لیے برابر ایک جیسا کرنا ہے. سو وہ توازن ٹھیک نہیں ہے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری بات آپ نے کہی, ہاں مزدوروں کے بہت سارے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا دیتا ہوں. میرے پاس لسٹ ہے, حبیب بینک کی پرائیویٹائزیشن کا کیس پڑا ہوا ہے, پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کا کیس پڑا ہوا ہے, بے شمار ادارے ہیں جن کے مزدوروں نے سینکڑوں خطوط لکھے ہیں, کوئی ایک بات نہیں سنی جا رہی. بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سعید غنی جو بھی سینیٹر ہیں ایم سی بی کے کیس پہ کہا تھا کہ کیوں نہ تم لوگ کیوں روز جلوس نکالتے ہو, تو اس نے کہا جی آپ کے لیے جلوس نکالیں غلط, اپنے حق کے لیے نکالیں تو آپ کے لیے نکالیں ٹھیک, اپنے حق کے لیے نکالیں غلط. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ صرف عدلیہ کو سب کے ساتھ تصادم میں نہیں جانا چاہیے, اور جو عملاً میں پھر واپس جس سے شروع کیا تھا واپس آتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق عملاً اس ملک کے اندر جوڈیشل کو ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. آپ کا بھی, آپ دونوں کا بھی. رشید گوڈیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نتھنگ پرسنل ایٹ آل, مگر آج کے لیے کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ محسوس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ ایک عملاً کو ہو چکا ہے, تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ انتظامیہ نے بھی اپنے آپ کو خود نان ڈیلیورنس اور نان گورننس کے تھرو مفلوج کر رکھا ہے. اب گولڈ میز کانفرنس ہوئی تو اس کی کیا ایجنڈا ہونا چاہیے, کیا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے یا اور مختلف ایجنڈے ہونے چاہیے اس کے اوپر غور و فکر ضرور کرنا ہوگا, بیکاز ابھی تک کوئی بھی ایک پوائنٹ پہ متفق نہیں نظر آ رہا. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.